ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد فتنوں کی برمار ہوئی. ان کی ذات گرامی فتنوں کے لیے ایک گیٹ تھی، تالا تھی. وہ شخصیت ہی ایسی تھی، الہامی شخصیت، جینیس، معاملہ فہم اور دور اندیش. وہ ایسی ویسی کوئی بات سنتے، اتنے خوبصورت انداز میں اس کا سدباب کرتے کہ فتنہ اور شر پھیلانے والے وہ سارے ہی ڈر کے مارے خاموش ہو جاتے. ان کے بعد جو فتنے امت میں رونما ہوئے، جن کے بارے میں گفتگو کرنا ہم سمجھتے ہیں مناسب اور معقول نہیں ہے، کیونکہ ان فتنوں کی وجہ سے اسلام کو کوئی فرق نہیں آیا. قرآن بھی محفوظ رہا، احادیث بھی محفوظ رہی، دین بھی محفوظ رہا. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ، پھر جنگ جمل ہو گئی، جنگ صفین ہو گئی، جنگ نہروان ہو گئی. پھر اس کے بعد 20 سال کے لیے کافی سکون رہا. پھر کربلا کا واقعہ ہو گیا. پھر اس کے فوری بعد وادی حرہ کا معاملہ ہو گیا. پھر جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت. آپ تاریخی بحثیں ہیں، آپ کرتے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. علماء اکرام نے کبھی بھی ان موضوعات کو ممبر و محراب پہ بیان کیا ہی نہیں، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق باہمی معاملات سے تھا، شریعت کے ساتھ نہیں تھا. امت کا عمل یہی رہا، تلک امت قد خلت. وہ لوگ تھے، وہ چلے گئے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اللہ فرماتے وہ لوگ تھے، وہ جانے والے چلے گئے.
انہوں نے کیا کیا، کیسے کیا، تمہیں اللہ نے نہیں پوچھنا۔ آپ قبر کے، نشر کے، حشر کے سوال دیکھ لیں، کہیں نہیں پوچھا جانا کہ بھئی قاتلین عثمان کون تھے، جنگ صفین میں کیا ہوا تھا، جنگ جمل میں کیا ہوا تھا، کربلا میں کیا ہوا تھا۔ کوئی ایسا معاملہ ہے ہی نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ علماء نے کھوٹا کھرا الگ کیا، بتایا کہ وجوہات اور اسباب و عوامل کیا تھے، لیکن کبھی بھی نہ منبر و محراب پہ یہ موضوعات بیان ہوئے، اور نہ ہی کبھی ان موضوعات کو بنیاد بنا کر کسی مسلمان نے، نیک بخت نے، حلالی نے، غیرت مند نے کبھی صحابہ پہ زبان تان دراز نہیں کی۔ چند ایک لوگ اٹھے خاص مکتب فکر سے، خاص سکول آف تھاٹ سے، اردو کے اندر مولانا مودودی صاحب نے اس گند کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا خلافت و ملوکیت میں، یا بابا اسحاق جھالوی تھا، اس نے خباستیں کی۔ اس کے بعد یہ لانتی علی انجینئر مرزا خبیث آیا، ان موضوعات کو کبھی کوئی زیر بحث لایا ہی نہیں، کیونکہ ہم اس وقت موجود نہیں تھے، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ چلے ہیں فیصلہ کرنے جنگ جمل کا اور جنگ صفین کا، کربلا کا، وادی حرہ کا، مختار سقفی کا، عبداللہ بن زبیر کا، عبد الملک بن مروان کا، بنو امیہ کا، بنو عباس کا، بنو عثمانیہ کا، آل سعود کا، اور یہ سینکڑوں سالوں پرانی باتیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، یہاں نون لیگ اور پی ٹی آئی والے بٹھا کے آپ فیصلہ کر کے مجھے دکھا دیں کہ سیاست کے اندر جو کھچڑیاں پکتی ہیں، جو دال بکتی ہے، جو تماش بینی ہوتی ہے، جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں، آپ اس وقت زندہ ہیں، کوئی آپ میں سے نون لیگ کا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا ہے، کوئی پی پی کا ہے، کوئی مولوی فضل الرحمان صاحب کا ہے، کوئی ساجد میر صاحب کا ہے، آپ ایک نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ ہم بھی بحث نہیں کرتے، ہم بھی توجہ نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں دنیاوی معاملات ہیں، یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، وہ بھی غلط ہو سکتا ہے۔ آنے والے مورخ تاریخی نقطہ نظر سے، یا وہ لوگ جو کیپٹل ٹاک کرتے ہیں 8 سے لے کے 12 تک، وہ بھی آپ کو کنفیوز کرتے ہیں، کنفیوژن پھیلاتے ہیں معاشرے میں، جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ ان چیزوں کا دین کے ساتھ قطعاً تعلق نہیں تھا، اس لیے محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر ان چیزوں پہ بحث ہی نہیں کی، مورخین نے ان چیزوں کو لکھا، اور محدثین نے، اہل سنت والجماعت نے، انہوں نے ہمیشہ یہی وتیرہ رکھا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب بھی میرے صحابہ کے بارے میں بات کرنی ہے زبانیں بند رکھنی ہے، ان کی تعریفات کرو، ان کے فضائل کرو۔ صحیح بخاری پڑھیں گے آپ کو صحابہ کی عظمتیں مل جائیں گی، صحیح مسلم پڑھیں گے آپ کو صحابہ کی عظمتیں اور فضیلتیں نظر آ جائیں گی، کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا لیں گے صحابہ کی عظمتیں مل جائیں گی، صحابہ کے اوپر نکتہ چینی کوئی نہیں ہوگی۔ قرآن پاک کو آپ دیکھیں گے، اس کی روشنی میں صحابہ اکرام کے فضائل، مناقب، عظمتیں اور بلندیاں بیان کی جاتی ہیں۔ کوئی اس طرح کی باتیں کیوں نہیں کرتا تھا؟ ان کو پتا تھا کہ ہمیں حکم کیا ہے، ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ابن تیمیہ فرماتے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں 2 چیزیں کرنی ہیں، زبان سے ان کی بخشش کی دعائیں مانگنی ہے، دل ان کے بارے میں صاف رکھنا ہے۔ زبان اور دل ہم آہنگ ہونے چاہیے۔ اگر زبان سے بخشش ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، یہ نہ ہو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر آیا، چہرے پہ 12 بج گئے۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آیا، چہرے پہ 11 بج گئے۔ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا، جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آیا تو دل کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی، پریشانی پیدا ہو گئی، اور ان کے بارے میں کسی نہ کسی طریقے سے بکواس کرنا شروع کر دی۔
ہمارا یہ کام نہیں ہے. ہماری زبانیں بھی صاف اور دل بھی صاف. ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، یہ زبان سے استغفار صحابہ کے لیے. اللہ کہتے ہیں یہ کہو یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما اور ان صحابہ اکرام کو بھی معاف فرما جو ہم سے پہلے مسلمان ہو گئے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، یا اللہ جو صحابہ اکرام ہیں ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں نفرت والے جذبات نہ پیدا کرنا. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رہے، کسی کو جرت نہ ہوئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، راستے میں جا رہے تھے، ہل ترون ما ارا، صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں دکھائی دے رہا. میں بھی کہہ دیتا ہوں نا، آپ کو پتا ہے میں نے کیا کہنا ہے. ایسے بات کرنا سوالیہ انداز میں تاکہ توجہ زیادہ ہو جائے. استاد کلاس میں کہہ دیتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے یہ معاملہ کیسے تھا، کس لیے کہا جاتا ہے شاگردوں کی توجہ زیادہ ہو جائے، وہ سمجھ جائیں استاد محترم خطیب صاحب کوئی ضروری بات کرنے لگے ہیں، اٹینشن پلیز، توجہ، حاضر ہو جائیں دماغی طور پر، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس لیے فرمایا میرے صحابہ کیا تمہیں دکھائی دے رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے دکھایا ہے مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، میں جیسے آسمان سے بارشیں نازل ہوتی ہے تمہارے گھروں میں فتنے نازل ہو رہے ہیں. یہ فتنہ وہی فتنہ تھا، کوئی گھر مدینے کا محفوظ نہ رہا. وادی حرہ میں ہر گھر کے اندر سے کوئی نہ کوئی بیچارہ چلا ہی گیا، ہر گھر کے اندر سے کوئی نہ کوئی پریشانی کھڑی ہوئی، کوئی نہ کوئی بندے کو نقصان پہنچا. ان فتنوں کی روک تھام کے لیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فتنوں کے لیے دروازہ اور گیٹ کہا تھا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ذرا جوشیلے اور پہلوان آدمی تھے، ہاتھ پکڑا، غمزہ شدیدہ، پہلوان آدمی تھے جو پہلوان قسم کے آدمی ہوتے ہیں، بہادر دلیر، وہ ذرا کس کے ہاتھ دباتے اگلا بندہ ایک دفعہ ہل جاتا ہے، جنہوں سے کہتے ہیں بھابیاں علیہ السلام. تو انہوں نے ایسے ہاتھ ملایا اور ہاتھ ملا کے نا خوب زور سے نا ہاتھ دبا دیا. تو جناب ذر غفاری رضی اللہ تعالی کہنے لگے یا قفل الفتنہ، اے فتنوں کے تالے میرا ہاتھ چھوڑ دے. فتنوں کے تالے سے مراد ہے کہ آپ کی ذات گرامی وہ ہے جس کی وجہ سے فتنے رکے رہیں گے. اور ساتھ ہی فرمانے لگے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ہمیں فرمایا تھا لا تصیبنکم فتنۃ ما دام ھذا فیکم، جب تک عمر زندہ ہے میری امت کے اندر فتنہ کوئی نہیں آئے گا. فتنے اٹھتے تھے، جرت کسی کو ہوتی تھی. آج ہم یہ نہیں کہتے انجینئر علی مرزا کو معاذ اللہ قتل کر دیں، ہم اس کے حامی نہیں، ہم اس چیز کے حامی ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں گورنمنٹ کیوں اس کے تحفظ دے رہی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کیوں اس کا حامی بنا ہے. جب یہ آنے لگا تھا اس وقت بھی شور ہوا تھا یہ خاص مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا متعصب شخص ہے، اسے نہ آنے دیا جائے. لیکن ہماری نون لیگ نے اپنے ذرا کھاتے سیدھے کرنے تھے، پینچر شینچر لگوانے ہوں گے، کوئی نہ کوئی اس کو لے آئے. اب اس نے کئی ایک یونیورسٹیوں میں ناجائز طور پر ہی وی سی بھرتی کروا دیے ہیں جو خاص اسی کے بندے ہیں. اب وہ نظام تعلیم کا کیسے بیڑا غرق کریں گے یہ الگ ایک موضوع اور سبجیکٹ ہے. عدالت اس کی ضمانت منسوخ کر دیتی ہے. میں نے آپ کو پچھلے جمعے بتایا تھا اس کی پیشی ہے ہفتے کو، مرزے کی 29 کو پیشی ہوئی، عدالت نے اس کی ضمانت مسترد کر دی. اس کو گرفتار ہونا تھا، بجائے اس کے کہ گرفتار ہوتے اس نے کہا میں ذرا پیشاب کر کے آتا ہوں. پیشاب کرنے کے بہانے نکلا ہے، واش روم سے برقع پہنا سیدھا باہر کہیں فرار ہو گیا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عدالت حکم دے کہ اس کو گرفتار کرو، پولیس اس کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ جنابے والا عورتوں والا برقع پہن کر عورت بن کر باہر ہی کہیں دفان ہو جاتا ہے اور 2-3 دن کے بعد دوبارہ سوشل میڈیا پہ آ کے بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کا مطلب کتی چوراں رلی ہوئی ہے. ہم یہ نہیں کہتے اسے ماریں، ہم کہتے آپ کے پاس C-295 کا قانون موجود ہے، ہم اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، اللہ معاف فرمائے کسی مسئلے کو. لیکن لوگ کس لیے ہاتھ میں لیتے ہیں؟ جب آپ ایسے لوگوں کو قانونی تحفظ فراہم کرتے ہیں.
جب ایسے لوگوں کے اوپر کوئی قدغن لگتی ہے، پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، تو آپ کا بی بی سی اس کی تعریفیں کرتا ہے، نیو ٹی وی والے، جیو ٹی وی والے، سمارٹ ٹی وی والے، بجائے اس کے کہ اس خبیث کو بند کریں، اس کو بلا بلا کر پروگراموں میں اس کا نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر تو بھائی ہمارے پاس یہ ممبر رہ جاتا ہے، پھر ہم نے تو یہاں تو یہ بات کرنی ہوتی ہے، لوگوں کو بتانا ہوتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کس لیے ایک فتنوں کی روک تھام تھی؟ یہ فتنے ہیں موجودہ دور کے، ہم کہتے ہیں اس کی زبان بند کروائیں، اس کو کہے صحابہ کے بارے میں بکواس کیوں کرتے ہو، امہات المومنین کے بارے میں کیوں بھونکتے ہو، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کیوں برا بلا کہتے ہو؟ اب ہمیں کس طرح مخاطب کرتا ہے، او مامے دے پوتے، او مامو پارٹی۔ بھائی ہم کہتے ہیں ہم امیر المومنین کے بارے میں کوئی بکواس نہیں کرنے دیں گے، وہ رشتے میں ہمارے ماموں لگتے ہیں، ان کی بہن ہماری ام المومنین ہے، ہماری ماں ہے، اور اس رشتے سے وہ ہمارے روحانی ماموں لگتے ہیں۔ اس نے بجائے اس کے کہ اس لفظ جو عزت کے لیے بولا جاتا ہے، یہ کہنے وہ ماموں پارٹی والے میرے خلاف ہوئے نے، یعنی ہمیں تانے دے رہا کہ ماموں دے بڑے آئے مامے دے پوت، یہ مامے دے پوت نو بچان دے چکرا چنے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، مسئلہ اختلاف رائے نہیں، اختلاف رائے چلا آ رہا ہے، یہ باتیں ہوتی بھی ہیں، لیکن تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں رہ کے ہوتی ہیں۔ اس طرح کے جملے بولنا کہ میں ڈنڈا دے دیاں گا، میں پھکی دے دیاں گا، میں بمب سٹ دیاں گا، انہاں نوں ہن میں سیدھا کر کے رکھ دیاں گا، تو پھر چوہے کی طرح بل میں بیٹھنے کی بجائے ذرا باہر آؤ، پھر ہم تمہیں بھی سیدھا کر دیں گے۔ پھر ڈنڈا پھر ہمارے پاس بھی ہے نا، پھر زبان ہمارے پاس بھی ہے، پھر پکیاں ہمیں بھی دینی آتی ہیں، پھر چھترول ہمیں بھی کرنے آتی ہے۔ چوہے کی طرح ایک اکیڈمی میں گھس کے بیٹھ جانا، باہر ہی نہیں آنا، اور آنا بھی تو برقع پہن کے آنا، برقع پہن کے نکل جانا، عورتوں کی طرح، جنانوں کی طرح، خسروں کی طرح، اور اندر دعوے بڑے کرنا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ایسے ہوں، میں ویسے ہوں، میرے جیسا 1200 سال میں آیا ہی کوئی نہیں، قیامت تک ٹائم۔ وہ تو شیطان نے قیامت تک ٹائم دیا، پھر تم شیطان ہو گئے ہو۔ یہ کہنا کہ ٹھیک ہے جی میں بات کرتا ہوں، آپ اس طرح کریں، جو اہل حدیث ہیں وہ ساجد میر صاحب سے لکھوا کر لے کر آئیں، ان کی شکست اہل حدیثوں کی شکست ہوگی، فلانے مفتی منیب الرحمان صاحب سے لکھوا کے لے کر آئیں، فلانے مولانا فضل الرحمان صاحب سے لکھوا کے لے کر آئیں، پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تم شیطانی پارٹی کے ہو، تم شیطان سے لکھوا کر لے کر آؤ کہ تمہاری شکست سے پھر شیطان کی شکست ہوگی۔ ایسے بندے کے لیے وہی نسخہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آزمایا کرتے تھے۔ ان کے دور میں ایک فتنہ اٹھا، ایک بندہ سبیغ الاسلمی۔ اب ہر بندے کے پاس کہاں علم ہوتا ہے، اور ہر بندے کے پاس کہاں ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ علم کی گہرائی کو سمجھ سکے۔ سطحی سا علم، معلومات ہر بندے کو مل جاتی ہیں، لیکن میرے عزیزوں اس معلومات کی گہرائی تک پہنچنا، اس سے نتیجہ اخذ کرنا، کوئی بات اپنی کنوے کرنا، آگے کسی کو سمجھانا، بتانا، مطمئن کرنا، یہ تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اب اس نے کیا کرنا، حروف مقطعات ہیں قرآن پاک میں، الف لام میم، الف لام میم را، الف لام را، الف لام کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، ہا میم اکیلا، نون آ گیا، صاد آ گیا، قاف آ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے معنی نہیں بتائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے معنی نہیں بتائے۔ اور جب قرآن پاک نازل ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہ سمجھایا، بتایا، قرآن پڑھایا، صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ بھی ایسے ہی رہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارتے وقت نازل فرمایا، معنی نہیں بتائے، آپ علیہ السلام نے نہیں بتائے، صحابہ نے نہیں پوچھے، بس آپ بھی ویسے ہی رہیں۔ اس بندے نے کیا کرنا شروع کر دیا، جہاں 5-6 بندے دیکھنے، پریشان کرنے کے لیے، اور یار یہ الف لام کا کیا مطلب ہے، یار یہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب کیوں نہیں آیا، یہ کیوں نہیں ہے۔ آپ کو تو بال کی کھال اتارنا، کھینچنا بال کو، پانی چ مدھانی جنوں کہندے نے، پانی چ مدھانی ماری جانا بھی خام خواہ، یا لسی چ پانی پا کے لسی بدائی جانی، گل دا گلین بنا دینا۔ آپ کو کئی ایسے گمراہ معاشرے میں ملتے ہیں، دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ بدبخت کہتا ہے وہابی بریلویوں کے پیچھے نہیں پڑتے، بریلوی وہابیوں کے پیچھے نہیں پڑتے، دیوبندی اس کے پیچھے نہیں پڑتے۔ وہ کون کہتا ہے نہیں پڑھتے؟ کبھی آئے ہو؟ میرے پیچھے کئی سارے اہل حدیث بیٹھے ہیں، میں جا کے پڑھ لیتا ہوں دیوبندیوں کے پیچھے، میں نے تو کبھی اس چیز کو محسوس نہیں کیا۔
ہوتا ہے ہر معاشرے کے اندر ایسا متعصب طبقہ ہوتا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، نہ ہم ان لوگوں کے پابند ہیں۔ اچھا یہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑتے، بدبخت تو بھی تو 5-6 نمازیں اپنے گھر کے اندر ہی پڑھتا، تو کون سا نمازوں کے پیچھے، اماموں کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھتا؟ تو گھر سے نماز کے لیے بھی باہر نہیں آتا، میری جان کو خطرہ ہے، میں نے نماز باہر نہیں پڑھنی، میں نے پڑھنی ہے اپنے گھر میں ہے، پڑھنی اکیڈمی میں ہے، وہی نمازیں پڑھتا ہے ساری، تم کون سا کسی کے پیچھے پڑھتے ہو؟ یہ تو وہی بات ہوئی نا، ایک بندہ کسی بندے کو ملا، کہتا یار تو بڑا بغیرت ہے، کیا ہوا؟ بشرما تیری ماں کل بازار چ پھردی پئی سی، تینوں کنے دسیا ہے؟ تو کیا کہتا، جواب کیا دیتا ہے، مینوں کنے دسیا ہے؟ کہنا میری امی کل بازار گئی سی، انہیں تیری ماں نوں ویکھیا سی۔ بغیرت پھر بھی ہوا۔ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ تیری والدہ بازار میں کیوں گئی ہے، تو تجھے بتانے والی تیری والدہ ہے، بازار میں جا کے اس کی والدہ بازار میں گئی ہے۔ اس طرح کے نفرتیں پیدا کرنا، جملے کسنا ایک دوسرے پہ، وہ اس نے اسی طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو رپورٹ پہنچی کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ عمر فاروق کے ہاتھ میں سوٹا ہوتا تھا طبیعت سیٹ کرنے کے لیے، درہ ہوتا تھا، کہتے میرے پاس آؤ، ادھر میرے قریب آؤ۔ قریب بلا کر پوچھا ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ جی امیر المومنین یہ آیت ایسے کیوں ہے، یہ جملہ ایسے کیوں ہے، یہ قرآن میں جملہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ الف لام میم ایسے کیوں آ گیا یہاں پہ؟ عمر فاروق نے کوئی بات نہیں کی، جواب زبان سے نہیں، اس سے دیا، یہ اس سے دیا، سوٹا چترول، انہیں سر میں مار مار کر سر خون سے لالو لال کر دیا، کہا لے جا اس کو جیل میں بند کر دو، جب صحیح ہوئے دوبارہ پھر میرے پاس لے کے آنا۔ وہ صحیح ہوا، عمر فاروق نے دوبارہ منگوایا، کہا میرے پاس آؤ، کوئی بات نہیں کی، ڈنڈا ہاتھ میں تھا، درہ ہاتھ میں تھا، کوڑا ہاتھ میں تھا، مار مار کے سر پہ اس کا سر خون و خون کر دیا۔ پھر جب خون و خون فرمایا اس کو لے جاؤ، صحیح ہو جائے پھر میرے پاس لے آنا۔ پھر تیسری مرتبہ آیا، پھر مار مار کے اس کا سر خون و خون کر دیا، کہا جاؤ اس کو دوبارہ جیل میں بند کرو، جب صحیح ہو تو پھر میرے پاس لے کے آنا۔ چوتھی دفعہ پھر جب اس کو امیر المومنین کے پاس لے کر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہاتھ میں ایسے کر کے ڈنڈا اٹھایا یا بس سوٹا ہی اٹھایا، کہتا نہیں جی میرا دماغ صحیح ہو گیا، نہیں جی اب میرے دل کے اندر کوئی ایسا خیال نہیں پیدا ہوتا، اب میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ ہم کہتے ہیں اس کا علاج یہ ہے، آپ کیوں عوام الناس کو ان چیزوں پہ مجبور کرتے ہیں؟ ہم سے تو بھائی برداشت نہیں ہوتی نا، کوئی میری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو باغیہ کہہ دے، امام دحیم رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کسی نے کہ کیا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑنے والے باغی گروپ تھے؟ باغی گروپ تھا؟ کہنے لگے جو کہتا ہے کہ اہل شام باغی تھے وہ کسی گندی ماں کا بچہ ہے۔ اب میں یہ جملے بولوں ممبر سے اچھا لگتا ہے، لیکن وہ وہاں پر ہماری ماں کو جو ہم سب کی مشترکہ ماں ہے ان کے بارے میں باغی والے جملے بولے، وہ صحابہ کے بارے میں کہے کہ میں ان کے دور میں ہوتا میں تلواریں لے کے ان کے خلاف کھڑا ہو جاتا، تو بھائی ہم سے تو پھر برداشت کوئی نہیں ہوتا، اور نہ ہم نے کرنا ہے۔ ہم نے یہی کہنا یار اپنی زبانیں بند کرو، اپنی بکواس بند کرو، حکومت وقت کا فرض بنتا ہے۔ جیسے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے چھترول کر کے اس کی طبیعت درست کی، 3 دفعہ پینٹا لگایا، چوتھی دفعہ اس نے خود کہا کہ یہ میری طبیعت صحیح ہو گئی، اب میرے دل میں کوئی خیال نہیں، یہیں تک نہیں چھوڑا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب تک یہ بندہ زندہ اس کے ساتھ بات کوئی نہ کرے، اس کا سوشل بائیکاٹ بھی کروایا، وہ بندہ مرنا مر گیا کوئی اس کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا۔ ہم یہاں افسوس کا اظہار کرتے ہیں، یہ 2 نمبر ملا، یہ پہلوان ہر حکومت کے ساتھ کہ جیسے ہر سبزی کے اندر آلو مکس ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ ہمارا ایک میرے ذہن سے پہلوان صاحب سکڑ گیا تھوڑا سا، طاہر اشرفی صاحب، وہ بھی ہر حکومت کے ساتھ آلو کی طرح مکس ہو جاتا ہے۔ اس کا چینل حکومت نے بند کیا، یہ نالائق آدمی طاہر اشرفی اس کے چینل کو کھلوانے والا بندہ، یہ بدبخت اتنا بدبخت ہے، علماء اکرام کو ذاتی طور پر فون کر کہتے ہیں اس کے بارے میں ممبروں پہ بات نہ کرو، اور تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے موٹے ظالم آدمی، بے شرم آدمی، تم اپنے جو کیس ہیں پہلے وہ بھگت لو، تمہارے اوپر پتہ نہیں کتنے کتنے کیس ہیں، ہم نے تو کبھی بات ہی نہیں کی، یعنی کہ ان کے اندر ذرا سی بھی دینی غیرت نہیں ہے، رہتے وزیر مذہبی امور ہیں اور بے شرمی کیا کرتے ہیں ان کے حق میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لو، ہم بالکل لڑائی جھگڑے کے قائل نہیں، مار دھاڑ کے قائل نہیں ہے،
لیکن اتنی توجہ ضرور دلائیں گے بھائی اس بندے کو روک تھام کی جائے، اس کی زبان بندی کی جائے، اور باقاعدہ طور پر اسے منع کیا جائے کہ تم نے جو بات کرنی ہے کرو، لیکن تم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان تان دراز نہیں کرنی ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا نماز میں، اس کی بنیادی وجہ ہی یہی تھی، سامنے سے آ کے بات کرنے کی ضرورت کسی کو نہیں تھی، سامنے سے حملہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، باقاعدہ پلاننگ ہوئی ہے، پلاننگ کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ ان کے بعد پھر امت میں فتنے آئے، جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس شہادت کا بنیادی کردار حب علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو اجاگر کیا گیا۔ آج یہی سلوگن اور نعرہ ہے۔ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ایک دفعہ، فرمایا ایک گروہ ہوگا میری محبت کی وجہ سے جنت میں جائے گا، اور ایک گروہ ہوگا جو میری محبت کی وجہ سے جہنم کے اندر بھی چلا جائے گا۔ جو ان کی محبت کا استعمال غلط کرے گا، دین کے خلاف کرے گا، وہ جہنم کے اندر بھی فرمایا جائے گا۔ یہ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھا عمر فاروق کا مزاج ذرا سخت تھا، عثمان غنی کا مزاج نرم ہے۔ یہ عبداللہ بن سبا ایک یہودی ملے، خیبر کے، نجران کے عیسائی ملے، ایران کے مجوسی ملے، مل کے پلاننگ کی کہ مسلمانوں کی ہم جنگ میں مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے اندر آپس میں کچھ مسائل کھڑے کرو۔ اب مسلمانوں کے اندر مسائل کھڑے کرنے ہیں تو نہ مدینہ میں ہو سکتے ہیں نہ مکہ میں ہو سکتے، صحابہ اکرام کی اکثریت وہاں موجود ہے۔ پھر کیا کیا؟ یہ لعنتی عبداللہ بن سبا یہودی، اس نے وہ ان علاقوں کا انتخاب کیا جو علاقے ذرا سرحدوں کے نئے نئے مسلمان تھے۔ ان کے اندر کیا جملہ مشہور کیا؟ اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَصِيًّا وَعَلِيٌّ وَصِيُّ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل۔ چلو جی، آپ بھی سن لیتے ہوں گے، اسلام کے دعوے دار اذانیں بھی دیتے ہیں، اشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جملے بھی کہتے ہیں، خلیفۃ بلا فصل بھی کہہ جاتے ہیں۔ یہ فتنہ اس خبیث کا بویا ہوا، اس سے لوگوں کہہ دیا کہ وہ نا صحابہ نے خلافت پہ زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ اچھا پھر ہوا کیا ہے؟ وَعَلِيٌّ وَصِيُّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں نبی کریم علیہ السلام نے وصیت کی تھی میرے بعد خلیفہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اچھا صحابہ نے خلافت غصب کر لی، معاذ اللہ سارا کچھ کر لیا، اب کیا کیا جائے؟ وہ تو فوت ہو گئے، ابوبکر صدیق فوت ہو گئے، عمر فاروق شہید ہو گئے، وہ جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ کیا وہ کیا، حج میں نماز مکمل پڑھ لیتے ہیں، پیسہ بڑا آ گیا ان کے پاس، تو کہ نیا پیسہ آیا تھا؟ کیا عثمان غنی کے پاس پیسہ خلافت کے بعد آیا تھا؟ وہ تو پہلے ہی غنی اور مالدار تھے۔ انہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا ہے، وہ تو عمر فاروق نے کیا تھا۔ یہ کم عمر لوگوں کو گورنر بناتے ہیں۔ جناب عثمان غنی نے پوچھا ماذا تنتقمون علیہ، جب گھر کا گھیراؤ کیا گیا، شہادت کے لیے محاصرہ کیا گیا، ظالموں میں نے کیا کیا ہے؟ میرے قصور تو بتا دو۔ میں آپ جو ہے وہ حج پہ نماز پوری کیوں پڑھاتے ہیں؟ پیسہ کہاں سے آ گیا؟ قرآن کیوں ایک جگہ پہ جمع کیا ہے آپ نے؟ یہ بچوں کو گورنر کیوں بناتے ہیں؟ جواب دیے، سارا کچھ کیا، شہید ہوئے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالی کی بیعت ہوئی اور وہ خلیفہ برحق تھے۔ مسئلہ صرف یہ بنا کہ جو ورثاء تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر لوگ، انہوں نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بس یہ کہا کہ آپ اس کا بدلہ لیں، ہمیں قصاص چاہیے۔ عثمان غنی مظلوم شہید ہوئے ہیں۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ٹھہر جائیں، ابھی کچھ لوگ فتنہ پرور موجود ہیں، کنٹرول کرنے دیں مجھے حالات۔ اور ان کی بات بہتر تھی، صحیح تھی، زیادہ صحیح تھی، کیونکہ ان کی فوج کے اندر وہ فتنہ پرور لوگ موجود تھے۔ پھر صحابہ اکرام نکلے، رات کو ملاقات ہوتی ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے کسی نے پوچھا تھا آپ کس لیے گئی ہیں؟ لڑنے کے لیے گئی تھی؟ وہ کہ نہیں، قد خرجت مصلحۃ بین الناس، میں تو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے گئی تھی۔ جب مجھے پتا چلا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کو لے کر مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، تو میں ماں تھی سب کی، تو میں نے سوچا میں جا کے صلح کروا دیتی، میری حیا کریں گے سارے۔ اب صلح ہونے لگی ہے، اب وہی فیہ باغیہ کون تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا۔ اب وہ ادھر بھی تھے اور ادھر بھی تھے۔ نہ اس دور میں کوئی فوجی وردیاں، نہ خاص قسم کے اسلحے، نہ لائٹنگ، نہ روشنی، نہ کسی کو پتا کہ یہ پاکستان کا فوجی، نہ کسی کو پتا یہ امریکہ کا فوجی ہے۔ کوئی نشان، امتیازی نشان ہی نہیں تھا اس دور میں۔ رات کا وقت ہے، سارے مطمئن ہو کے میٹنگ کر کے سوئے ہیں کہ صبح ہم نے جو ہے وہ
جو ظالم حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والے، ان کو ہم نے کیفر کردار تک پہنچانا ہے، سزائیں دینی ہے. ان کو پتہ چلا رات کو وہ خناس آدھے ادھر آدھے ادھر گئے، راتوں رات فتنے کی آگ بھڑکائی، ایک دوسرے پہ حملہ کر دیا. یہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے حملہ کیا ہے اور وہ سمجھتے رہے کہ ادھر سے حملہ ہوا ہے. لوگ شہید ہوئے ہیں، سانحہ ہوا ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں دکھ اور تکلیف کے ساتھ. واقعتاً یہ بات ہوئی ہے، لیکن اس سانحے کی آڑ میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہنا، ان کے خلاف گندی زبان استعمال کرنا، ان کو باغی کہنا، ان کو فسادی کہنا، اور ان کے بارے میں یہ کہنا کہ میں تو بس سانتے نبی دا منہ ماری جاندا ہے. بدبخت سے لانتی سے کسی نے کہا نا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ لیں، رضی اللہ تعالیٰ کہہ لیا کرے، کہتا ہے من تے بعد نبی دا منہ ماری، میرا کہن کو انہوں دل کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تم صحابہ کے بارے میں بکواس کرو گے، پھر ہم تمہاری خواص سے ممبروں کے اوپر سارے بیان کریں گے. یہ صرف میں نہیں کر رہا، پورے پاکستان میں یہ جمعہ ہو رہا ہے اس وقت اسی موضوع پہ. ہماری بحث ہو گئی ہے. یہ صرف میں نہیں بیان کر رہا اکیلا، آپ کہ ساڈے مولوی کی گل ہے موضوع لے کے بہ گیا. یہ صرف میں نہیں کر رہا، ہمارا 3 مسالک کا پورے پاکستان میں اس بات پہ اتفاق ہوا ہے، بڑے بڑے لوگوں کا. ہم نے یہ جمعے آگے پڑھانے اسی موضوع کے اوپر ہے، اور لوگوں کو یہی بتانا ہے کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ اس بندے کو گرفتار کیا جائے، اور C-295 جو پاکستان کا قانون ہے بس اس کے مطابق اسے سزا دی جائے، چاہے وہ پھانسی بنتی ہے، چاہے وہ عمر قید بنتی ہے، چاہے وہ زبان بندی بنتی ہے، ہمیں اس سے غرض کوئی نہیں ہے. اور اگلا مطالبہ یہی ہے، بھائی عدالت نے جب اس کی درخواست ضمانت کینسل کر دی ہے، عدالت نے جب اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے، وہ کالی بیڑے جنہوں نے برقع پہنا کے اس ملعون اور لعنتی خبیث کو بھاگنے میں تعاون کیا ہے، عورتوں کی طرح خسروں کی طرح برقع، کہتا میں منگول ہوں. بے غیرت منگول تیرے جیسے تھے، میں بھی منگول ہاں، مولویو تانوں میں انج کر دیاں گا تے تو آتے سی کاکا تینوں اسی بھانڈے ہی نہ وارتا کسے چ، تو بکوا کتیا تو باہر تے آ ذرا بے غیرتا، تیری طبیعت نہ سیٹ کر دیتی. ہم یہ کہتے ہیں اس کو آپ خود سزا دیں، آپ کی مہربانی. کل کلا کو کوئی قانون ہاتھ میں لے گا پھر ہمارا ذمہ شمہ کوئی نہیں ہے، پھر وہ جانے اور آپ جانے جو قانون ہاتھ میں لیتا ہے. اس قانون کو بنے کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال. C-295 ایک دفعہ بھی ایک بندے کو آج تک سزا نہیں ہوئی ہے. سینکڑوں لوگ گستاخان رسول ہیں، گستاخان صحابہ ہیں، گستاخان اہل بیت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے گستاخ ہیں. سینکڑوں لوگ جو عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، یورپی یونین کی وجہ سے انہیں سزائیں نہیں دی جا رہی. اور ان میں سے آسیہ مسیح آپ کے سامنے ہے، پچھلی گورنمنٹ میں راتوں رات اس کو باہر بھگا دیا گیا تھا. بھائیو مختصر سا مسئلہ ہے، بات لمبی ہو گئی، بات میں اور بھی کرنا چاہتا تھا، بس اتنا یاد رکھیں یہ صحابہ رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کے گناہ معاف کر دیے ہوئے ہیں. انسان کے ناطے ہمارا یہ ذہن ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، صحابہ اکرام معصوم نہیں مغفور ہیں. معصوم صرف انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. غلطی انبیاء سے اللہ نہیں ہونے دیتا، انسانوں سے بشر سے غلطی ہونے کا امکان موجود ہے، لیکن ان کی جو نیکیاں ہیں نا وہ ان کی غلطیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑی ہیں. میں اور آپ ان کی برابری نہیں کر سکتے. یہ طریقہ سلف کا نہیں ہے، اصحاب رسول کا نہیں ہے. جناب صاحب ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک صحابی تھے، ان کی آپس میں شکر رنجی ہو گئی، بات ہو جایا کرتی ہے، انسان ہے، گلے شکوے ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی بات کوئی نہیں ہوتی. ان کے درمیان آپس میں کچھ ہلکا پھلکا مسئلہ بن گیا، تو کسی تابعی نے آ کر ویسے ہی کہہ دیا، حضرت وہ دیکھیں آپ کی ان کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے، یہ ہوا وہ ہوا. کہتے بکواس بند کرو، خبردار ان کے بارے میں کوئی بات کی، بکواس بند کرو. وہ میرا بھائی ہے، وہ میرے دوست ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، اللہ نے ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، یہ ہمارا آپس کا معاملہ، تم ہوتے کون ہو بولنے والے. یہ جب آپس میں مسائل بنے تو روم کے بادشاہ نے سوچا میں حملہ کر دیتا ہوں مسلمانوں پر. پتہ چلا جی لشکر تیار کر رہا ہے، کرے گا کیا؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے فوج پہ حملہ کر دے گا، ان سے خلافت چھینے گا ظالم آدمی، روم کا عیسائی بادشاہ. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، انہیں روم کے بادشاہ کے نام خط لکھا، اور روم کے کتے، مجھے پتہ چلا ہے
تو میرے بھائی علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اگر تو نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنے کی جرت کی تو علی کا سپاہی بن کے میں سب سے پہلے تجھ سے لڑوں گا۔ تو ہمارے آپس میں ذاتی اختلاف جیسے بھی ہیں، تمہیں یہ بات جرت نہ کرنا کہ حملے کرو گے۔ ان کے بارے میں ہمارا مختصر سا بھائی جملہ ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ فرماتے ہیں جو بعد میں مسلمان ہوں گے وہ صحابہ کے بارے میں ہمیشہ یہی کرے گا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور صحابہ کی غلطیوں کو معاف فرما۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یا اللہ جو ایمان والے سبقت لے گئے ہیں ہمارے دل ان کے بارے میں صاف رکھ دو۔ اپنی زبانوں کو بند رکھیں، اور جو کسی صحابہ کے بارے میں زبانیں تان دراز کرے اس کی زبان بھی بند کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ سے سچی محبت کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں جنت میں انہی کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔